عمرو اور کالا گلاب پارٹ 5۔ عمرو نے وسیلے لہجے میں کہا اور اپنی زنبیل سے ایک سرما دانی نکال لی۔ ہاں، شاید بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے جناب، مگر یہ کیا ہے؟ دربان نے سرما دانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ اس میں سلیمانی سرما ہے، پچھلے دنوں شہنشاہ افراسیاب کی آنکھوں کے لیے یہ سرما میں پرستان سے لایا تھا، اور ایک ہی سلائی ڈالنے سے افراسیاب کی نگاہ نوجوانوں جیسی ہو گئی تھی۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرما دانی سے سلائی نکال کر دربان کی آنکھوں میں پھیری تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ارے یہ تو بہت ٹھنڈا سرما ہے۔ ہاں، اس میں لیموں، جامن اور انگوروں کا رس شامل ہے۔ عمرو نے سرما دانی زنبیل میں ڈال کر کہا، مگر دوسرے ہی لمحے دربان لہرا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، کیونکہ سرما میں بے ہوشی کا سفوف تھا۔ عمرو نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس دور تک کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، قریب ہی چند گھنے درخت تھے۔ عمرو نے دربار کو اٹھایا اور ان درختوں کے عقب میں لا کر زمین پر ڈالنے کے بعد اس کا لباس اتارنے لگا۔ اس نے اپنے لباس کے اوپر دربان کا مخصوص لباس پہنا، پھر زنبیل سے رنگ و روغن عیاری نکال کر اپنی شکل تبدیل کرنے لگا۔ اس نے خود کو دربان کا ہم شکل بنایا اور دربان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کی زبان میں سوئی پیوست کرنے کے بعد اسے درختوں کے پیچھے چھپا دیا، پھر اپنا گھوڑا بھی لا کر درختوں کی آڑ میں باندھا اور خود سرخ محل کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کیل کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی باہر آیا جو حلیے سے غلام معلوم ہوتا تھا۔ اس نے عمرو کی طرف دیکھ کر کہا، دربان، تمہیں مالکن نے اندر طلب کیا ہے، جلدی جاؤ۔ کیا اندر سانپ گھس آیا ہے؟ عمرو نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، کوئی غلام اور کام ہوگا، غلام نے مسکرا کر کہا۔ عمرو اس کے ساتھ محل میں داخل ہوا۔ محل کے اندر کئی کمرے تھے۔ غلام عمرو کو ایک بڑے کمرے کے دروازے پر لایا اور رک گیا۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہی گوری جادوگرنی کا کمرہ ہے۔ تم اندر جاؤ، غلام نے عمرو سے کہا، میں دروازے پر تمہاری جگہ پہرا دیتا ہوں۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ عمرو پردہ ہٹا کر کمرے میں داخل ہوا، مگر اندر کسی کو نہ پا کر چونک پڑا۔ کمرہ خوب سجا ہوا تھا اور وسط میں ایک خوبصورت پلنگ رکھا تھا، لیکن پلنگ پر کوئی انسان نہ تھا۔ شاید گوری جادوگرنی اس کے آنے کے لیے پہلے باہر چلی گئی تھی۔ عمرو سوچنے لگا کہ کیا کروں، وہیں ٹھہر کر گوری جادوگرنی کا انتظار کرے یا واپس باہر چلا جائے۔ عمرو ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کمرے میں کسی عورت کے بننے کی آواز ابھری اور عمرو بے اختیار چل پڑا۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، لیکن ہنسنے والی نظر نہ آئی۔ یقیناً وہ عمرو کی نگاہوں سے غائب تھی، چنانچہ عمرو ہوشیار ہو گیا۔ دربان ایک لمحہ بعد دوبارہ عورت کی آواز سنائی دی تو عمرو کو محسوس ہوا کہ وہ آواز پلنگ سے بلند ہوئی تھی، لیکن پلنگ خالی نظر آ رہا تھا، گویا گوری جادوگرنی پلنگ پر موجود تھی، مگر اس نے خود کو غائب کر رکھا تھا۔ میں حاضر ہوں مالکن، حکم فرمائیے۔ عمرو نے سر جھکا کر دربار کی آواز میں کہا، کیا کوئی اجنبی مجھ سے ملنے آیا ہے؟ پلنگ سے آواز آئی، نہیں مالکن، کیا کسی نے آنا تھا؟ عمرو نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں، طلسم ہو شربا کے سرحدی محافظوں کے افسر نے چند منٹ پہلے کسی پتلے کے ذریعے مجھے اطلاع ہی تھی کہ کالا جادوگر خود کو میرا بھائی ظاہر کرتا ہے، لیکن افسر نے جادو سے اس کی حقیقت معلوم کی تو پتہ چلا کہ وہ عیاروں کا عیار خواجہ عمرو عیار ہے، جس نے خود کو کالا جادوگر بنا رکھا ہے۔
اور مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ افسر نے کہا کہ میں اسے گرفتار کر کے شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کروں تو افراسیاب مجھے اس بستی کی ملکہ بنا دے گا۔ گوری جادوگرنی کی آواز سنائی دی، مالکن، کیا آپ نے معلوم نہیں کیا کہ وہ کم بخت عمروں کا بچہ آپ سے کیوں ملنا چاہتا ہے؟ عمروں نے کہا، ارے وہ بہت بڑا فراڈ یا اور دھوکہ باز ہے۔ میں نے جادو سے معلوم کیا ہے کہ اصل میں شہزادی گل کا علاج کرنا چاہتا ہے، جسے میں نے 5 برس سے جادو کے ذریعے ایک خطرناک بیماری میں مبتلا کر رکھا ہے، کیونکہ میں اس سے اپنے اکلوتے بیٹے غبارہ جادوگر کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن عمروں لاکھ کوشش کرے وہ شہزادی گل کو تندرست نہیں کر سکے گا۔ گوری جادوگرنی نے مغرور لہجے میں کہا اور ہنسنے لگی، کیوں مالکن، کیا شہزادی کی بیماری کی دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے؟ عمروں نے چلاکی سے سوال کیا، دوا تو ہے لیکن عمروں اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ شہزادی صرف کالا گلاب کے عرق سے ہی تندرست ہو سکتی ہے، اور کالا گلاب میرے محل کے باغیچے کے سوا دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اگر عمروں مجھے خالہ بنا کر کالا گلاب حاصل کرنا چاہتا ہے تو بھی کامیاب نہ ہو سکے گا۔ میں اسے جادو سے بندر بنا کر پنجرے میں بند کر دوں گی اور اسے شہنشاہ افراسیاب کی خدمت میں پیش کر کے اس شہر کی ملکہ بن جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی گوری جادوگرنی زور زور سے ہنسنے لگی، اس لیے تم باہر ہوشیاری سے پہرہ دار، اور جیسے ہی کالا جادوگر کی شکل میں عمر گل کے قریب آئے تو اسے گرفتار کر لو۔ کیا تم ایسا کرو گے؟ گوری جادوگرنی کی غیبی آواز آئی، کیوں نہیں مالکن، میں تو اس گدھے عمروں کی ٹانگیں توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ عمروں نے جوشیلے لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹھیک اسی لمحے پلنگ کے قریب فرش سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا اور اس نے گوری جادوگرنی کو سلام پیش کیا۔ عمروں نے پلٹ کر دیکھا اور تیزی سے باہر نکل آیا، پھر دیوار سے لگ کر اندر کی آواز میں سننے لگا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ طلسمی پتلا کس نے بھیجا ہے اور وہ گوری جادوگرنی کے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ عمروں کو اندر سے پہلے کی آواز سنائی دی، وہ گوری جادوگرنی سے کہہ رہا تھا، مجھے شہنشاہ افراسیاب نے بھیجا ہے۔ اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میں وزٹ کریں۔